जनाब राना इकराम रब्बानी साहब, आप ये बताएं इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान है और जिस तरीके से बिजली के बिलों में तेज़ी, गैस की कीमतों में तेज़ी, बाकी सारे मामलात ये उलझे हुए हैं और हुकूमत कह रही है हम आपके लिए सस्ती चीज़ें मुहैया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप भी हुकूमत में हैं, ये किस करवट ऊँट बैठेगा? देखिए शाह साहब, आपने पहले मैं एतराज़ तो नहीं करता, लेकिन मैं ज़रा समझने से कासिर हूँ कि आपने जो फॉर्मेट बनाया है उसमें जो आपकी स्टेटमेंट थी तो अपनी जब एक पूरी चार्जशीट थी, ये मैं तवक्को कर रहा था कि ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे या मेरे साथ जो बात अपने बुलाई आप उनसे पूछेंगे, लेकिन आप सारा कुछ बता के सारा कुछ कह के आप हमसे पूछ रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि पाकिस्तान में महंगाई और ये बेरोजगारी और ये बदअमनी, ये कह लें सक्सेसिव गवर्नमेंट की फेलियर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने भी गवर्नमेंट की है, हमने गवर्नमेंट चलाई है। उस जमाने में भी कह लें लोन भी था, हमने पे बैक भी किया। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी रहा हूँ, आई नो कि किस तरीके से महंगाई को आप जब तक ये जो कह लें एक प्रिविलेज क्लास है, उसमें जनरल्स भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें बेगर्स भी हैं, उसमें सियासतदान भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, एमएनए भी, जब तक ये अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज ये आम आदमी के फेवर में इसको विड्रॉ नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में महंगाई खत्म नहीं हो सकती, बल्कि बढ़ती जाएगी। जी, अब देखें कि ये जो प्रिविलेज क्लासेस हैं इनको तो गैस भी फ्री है, इनको बिजली भी फ्री है, टेलीफोन भी फ्री है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं है, उनको आम आदमी के मसाइल का पता ही नहीं है। सही। अगर कोई सियासतदान जो आम आदमियों में रहता हो, खुद आम आदमी हो, वो IMF के साथ एक एक नुक्ते पे, मैं वर्ल्ड बैंक IMF में जाता रहा, मैं उनसे एक एक जज पे उनसे हाथ ब्याह करता। जी ज़बना साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है, ये बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की आज फिर कीमत बढ़ा दी गई है, इसके आप भी पार्टी खामोश है, कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं, किसी में कोई बात नहीं, तो इससे अवाम के आकर क्या तासर जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे मौजू पे मदऊ किया। देखें, तासुर तो सारी आवाम को पता है कि गुस्सा और बदमज़गी और महंगाई से तंग आवाम जो है वो बहुत परेशान है और उसका हल वो निकालना भी चाहते हैं, लेकिन उनको निकालने नहीं दिया जाता। जब वो घर में सोलर लगा देते हैं कि हम जो हुकूमती बिजली है हम इससे जान बचा के अपनी खुद सोलर लगा के अपनी बिजली मुहैया कर ले, तो उस पे टैक्स नाफज किए जाते हैं। सही। उस पे टैक्स लगा देते हैं और कहते हैं जी ये टैक्स के बगैर किसी घर में भी सोलर लगा है तो उसके ऊपर टैक्स लाजमी होगा। जब किसी ने लाखों रुपए लगा के अपनी बिजली परचेज करनी है खुदाई रोशनी के साथ, उसके ऊपर टैक्स किस चीज का? लेकिन मैं ना मानूं वाली बात, उन्होंने उस पे भी टैक्स लगा दिया। तो अब आवाम मरती क्या ना करती। अब आवाम ये हाल है कि गुर्बत से सताए हुए लोग आज खुदकशियों पे चल रहे हैं, गुर्बत से सताए हुए लोग आज बिल की अदायगी की वजह से घर बेदार हो रहे हैं और अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को मारने, वो खून खराबा और एक क्या कहते हैं इंकिशार की जो है ना वो माहौल बन रहा है हर घर का। मुझे कुछ लोग आए कहने के लिए बीबी साडा तो बिल आ गया 80,000 रुपया, हमारे घर में एक लाइट जलती है, एक पंखा जलता है और 4-6 घंटे लाइट भी नहीं आती और ये 80,000 रुपया हमें बिल भेज दिया है। वो आज 2 घंटे मेरे घर के बाहर धरना दे के बैठे रहे कि हमें बताएं हम क्या करें। अब मैं उनको ले गए वापडा के ऑफिस चली गई, मैंने कहा मुझे बताएं कि इन गरीब लोगों का कसूर क्या है। IMF से मुआहदे आप करते हैं,
آپ کو چاہیے تھا آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لالچ میں جو ہماری آپ کو پٹی بندھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی، وہ آپ نے خود وہ لینے تھے پیسے، اور غریب عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ غریب عوام کس وجہ سے پس رہی ہے؟ اس کا کون پرسان حال ہے؟ کون اس کے بارے میں بات کرے گا؟ جبکہ عوام اس حد تک پس رہی ہے کہ ان کا پرسان حال، ان کی بد دعائیں اور ان کی باتیں اور ان کے گھر کے ماحول دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے اللہ ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمت کر۔ نہیں زیبا ناز صاحب، مسئلہ یہ ہے جی کہ جب حکومت کے اراکین سے یہ بات کی جاتی ہے نا، جی وہ یہ کہتے ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری اندازہ ہوا ہے محترمہ کی بات سن کے، جی شاید ان کو یہ یاد نہیں ہے جی کہ آئی ایم ایف سے لون ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جب ہم لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی کے حیثیت سے بات کرتا ہوں۔ جی اس وقت بھی ہم نے آئی ایم ایف سے لیا تھا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں، ان کو شاید علم نہیں ہے اپنی پارٹی کے نہیں بارے میں جی، زیادہ۔ مجھے علم ہے ربانی صاحب، میں بڑا احترام سے آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، لیکن آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے غریب عوام خودکشیوں پہ نہیں تل رہی تھی۔ جس طریقے سے مہنگائی کو استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا ایک منٹ رانا صاحب، آپ بات کمپلیٹ کریں، رانا صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں۔ آپ کی بات کی، میں آپ کی بات میں نے دخل نہیں دیا۔ کچھ ایتھکس ہوتی ہیں پالیٹکس کی، یہ بڑی کہہ لیں، میں کوئی نکتہ چینی نہیں کرا، لیکن میں نے یہ آبزرو کی ہے کہ پی ٹی آئی میں غالباً اس کی بڑی کمی ہے کہ پولیٹیکل ایتھکس جو ہے ان کے ورکرز کو نہ بتایا گیا ہے، نہ سمجھایا گیا، نہ انہوں نے خود کبھی سپنے کوشش کی۔ چلے چھوڑے ایم ایف کو، ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے کوئی لون نہیں لیا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آئی ایم جھوٹ بولتا ہے کہ جتنا لون تھا، جتنا 70 سالوں میں نہیں لیا اتنا لے لیا۔ میں کہتے ہیں یہ جھوٹ، ہم نے 1 ٹکا نہیں لیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ اب میں آ جاتا ہوں، یہ موجودہ اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے ممبرز کی تنخواہیں بڑھانے کا، ان کی پریویز بڑھانے کا، ان کو فالتو 1 لاکھ کی ٹکٹ دینے کا، اس میں تو پی ٹی آئی شامل ہے نا؟ بالکل شامل ہے، کہیں کہ یہ نہیں شامل؟ بالکل شامل ہیں جی ہم۔ اب میرا خیال ہے جواب دیتے وقت آپ اس کو بھی شامل کر دیں۔ اس وقت عوام کا دکھ نہیں تھا، اس وقت عوام یاد نہیں تھے، اس وقت صرف اپنا یاد تھا۔ میں جماعت علماء کا اسلام کو بھی کہتا ہوں، میں جماعت اسلامی کو بھی کہتا ہوں، میں پیپلز پارٹی، آپ نے سنی نہیں میری بات، بیکاز وی آبزرو پولیٹیکل ایتھکس۔ نہیں اصل میں ربانی صاحب ایسے ہوا تھا کہ آپ کی لائن کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں آواز نہیں آ رہی تھی۔ جو میری پارٹی نے جو غلطیاں کی ہیں، جو غلط فیصلے کیے ہیں، میں نے ہمیشہ اس کو ایڈمٹ کیا ہے۔ نہیں ہے میری قیادت جو ہے وہ آسمان سے اتری، انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی ہوتی رہی ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی گورنمنٹ ہو جاتی ہوں گی؟ میں نے تو یہ بھی مان لیا کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے کوئی لون نہیں دیا، مان لیا۔ حالانکہ میرے اس بات سے لوگ کہیں گے گھر کیسا جہل کیسی ورکر ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا لون لیا، لیکن میں مان لیتا ہوں کہ جی ہم نے لون نہیں لیا، پھر بھی کوئی لون نہیں۔ اب صرف مجھے یہ بتا دیں کہ جس وقت قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، کس جماعت نے بما پیپلز پارٹی عام آدمی کی سہولت کے بارے میں سوچا؟ اب ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب مولانا محمد امجد خان صاحب۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت بھی مذاکرات کر رہی ہے اور پی ٹی اے بھی مذاکرات کر رہی ہے۔ اب عوام الناس میں جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ جدھر سے مولانا کے تحفظات ختم ہوں گے مولانا ان کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کا کوئی جواب آپ عوام کو ایسا دیں جس سے عوام کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، سچ کی بات کی ہے، اور ہم دروازے اپنے بند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اس والے سے میں عوام کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے پچھلے دور حکومت جو تھا اس میں مولانا صاحب کو ہر طرح کی پیشکش ہوئی، سینٹ کے چیئرمین شپ تک کے لیے ہوئی، پھر قومی اسمبلی کا کوئی ایک حلقہ آپ چن لیں، وہاں پہ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو جتوا دیں گے، پھر بلوچستان میں جو آپ چاہتے ہیں، خیبر میں جو چاہتے ہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، آج کی پاکستان کی جتنی سیاست ہے وہ احسان نا صاحب آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست یہی ہے کہ اپنی سیٹیں زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائیں۔ صحیح بات، یہ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم اس سیاست کو کرنے والے ہوتے
تو خان صاحب کے دور میں بھی ہم چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے. ٹھیک. کس کو برا لگتا ہے کہ گورنر پولستان میں ہمارا ہوتا, چیف منسٹر ہمارا ہوتا, سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہوتا, قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہوتا, خیبر میں بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے, تو ہر جماعت کی یہی خواہش ہے نا. لیکن ہم نے اصول کی سیاست کرتے ہوئے اس پیشکشوں کو ٹکرا دیا تھا. نہیں مولانا امجد خان, آج جو اصول کی سیاست سے یا پٹیٹی سے اترے ہیں نا, وہ اترے ہیں اپنے یہاں یہ کیس لگا ہوا تھا نا خواتین کے نشستوں کا, وہاں پہ آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جو گفتگو سی اس کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا, تو اس سے آپ یہ اس میں پچھڑ گئے, کیونکہ خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ جس طریقے سے بندر بانٹ کی گئی تھی ان میں آپ نے بھی حصہ لیا ہے. یہ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے. دیکھیں, اس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مد نظر رکھنا ہوگا. آپ صحافت کی دنیا کے ماشاءاللہ ایک ماہر ترین انسان ہیں. ہم اصول پاکستان میں کیا چلے گا کہ الیکشن کمیشن اگر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سیٹیں فلاں فلاں کی بنتی ہیں, تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم اس دائرے سے باہر تو نہیں نکل سکتے. ٹھیک. اگر یہ فیصلہ, ایک بات میں اور عرض کروں کہ آج میں ایک بات جو کہنے لگا ہوں اس پہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اس وقت اسمبلی میں پی ٹی آئی نام کے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے, سنی کونسل کے نام سے بیٹھے نا, سنی اتحاد کونسل ہے, سنی اتحاد کونسل کے نام سے بیٹھے نا, پی ٹی آئی کے نام سے تو نہیں ہے جی. نہیں, انہوں نے کیا یہ فیصلہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا اپنی جماعت کے نام پر جیتنے والوں نے یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ رولز کے تحت ضروری ہے. جب رولز الیکشن کمیشن دے دے یا سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو پھر اپنی جماعت کا نام بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب اگر خواتین کی نشستوں پر کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ, تو اس میں پھر ہم کس طرح اس سے باہر جا سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جب آپ ایک اصول کی بات کرتے ہیں, سمجھوتے کی بات کرتے ہیں اور ملک کی بہتری کی بات کرتے ہیں, تو کئی دفعہ پھر ایسی چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں پھر اصول تو قوم کے لیے ہے نا, ملک کے لیے ہے نا, ملکی مفاد کے لیے ہے. جی میں اپنی بات کہنے لگا تھا کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھے گی کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو ان کو آگے اپیل کا حق ہے نا, وہ اگلی کورٹ پہ جائیں اور اپیل کریں گے. ہم اس لیے اس معاملے کو تسلیم کر رہیں گے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پی ٹی آئی کے نام سے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی موجود نہیں ہے. اس کی وجوہات کا پتہ ہے نا آپ کو کیوں نہیں ہے؟ نہیں, وہ پھر یہ بتائیں نا قوم کو نا, پھر انہوں نے تسلیم کیوں کیا؟ میری بات سنیں, اگر یہ بات غلط تھی تو تسلیم کیوں کیا؟ رولز کے تحت تسلیم کیا ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا یا الیکشن کمیشن کا ہوگا تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی بھی اس کو تسلیم کرے گی, باقی جماعتیں بھی اس کو تسلیم کرے گی, تو ہم کس طرح سے اختلاف کریں گے؟ اگر کسی جماعت کا اختلاف ہوگا تو کورٹ میں جا سکتی ہے, اور خصوصاً اس جماعت کو جانا چاہیے جس کی سیٹیں. اچھا, ہم تو کہتے ہیں کہ خیر کی خبر نکلے, تو یہ مولانا فضل الرحمان عمران خان سے کب ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی, خان صاحب تو ابھی جیل میں ہیں, خان صاحب جیل سے رہا ہوں گے, تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے خان صاحب کے ساتھی اگر پہلے راہ ہموار کریں گے, ہمارے تحفظات کو دور کریں گے, مذاکرات ہوں گے, تو پھر راستے بنیں گے. جب تو ماضی میں آپ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں تو اکٹھے رہے نا جی, خان صاحب بھی رہے, مولانا صاحب بھی تھے, قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے. اس دور میں کی باتوں کو ہم بھول نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت میں عمران خان نے مولانا صاحب کو صدارتی ووٹ بھی دے دی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے, لیکن اس کے علاوہ میری گزارش یہ ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے چلے جائیں؟ میں کہتا ہوں حضرت دیکھیں, ہمارا ان کا ایک لمبے عرصے تک ایک اختلاف رہا ہے. اب اس اختلاف کو ختم کرنا اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے اس کا فرض ہے. وہ ایسی گراؤنڈ بنائیں, ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہمارے جو ماضی کی تلخیاں تھیں ان ماضیوں کی تلخیوں کو ختم کیسے کریں گے تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میری گزارش یہ ہے اس وقت کیونکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی چاروں صوبوں میں اپنا وجود رکھتی ہے, چاہے کسی صوبے میں ان کا کوئی ایم این اے ایم پی ہے یا نہیں ہے, لیکن ہر جگہ ان کے ورکر اور کارکن موجود ہیں. کیا اس وقت جو میاں شہباز شریف کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی کوئی پاور پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے کل ایک بات کہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارے ماضی کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں جی, لیکن ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت مذاکرات میں کوئی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, نہیں, اب جیسے کہ خفیہ جو ملاقاتیں
अपने शहबाज शरीफ साहब की हुई हैं या मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को फ़ोन भी किया है, उसमें वो अब उनकी तरफ से ये बातें आ रही मौलाना के कुछ तफजात थे वो हमने दूर कर दिए, मौलाना जल्द ही हमारे साथ होंगे। तो इससे कौम में क्या एक राज आ रही है? बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारी कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई। ठीक, जो मुलाकातें भी हुई हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है, उनकी तस्वीर मौजूद है। अब लाजिमी बात है कि जब मुलाकातें होती हैं उसमें एक दूसरे को पढ़ने और समझने का मौका मिलता है। फिर आपको याद होगा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी मौलाना की क़यादत में तहरीक में शामिल थे, हमारी उस वक्त की कुर्बत मौजूद थी। अब अगर कोई मुज़ाकरात के लिए या कोई हमारे दरवाजे पे, जैसे मैंने पहले कहा है कि सियासत के मैदान में दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जी जी, मियां शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, लेकिन उन्होंने फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। हालांकि माजी की तलखियों को देखा जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है, और हुकूमत इस वक्त अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो फिर इस माले से सोचना होगा कि वो एक जमात से नहीं सारी जमातों से मुज़ाकरात चाहते हैं। नहीं मौलाना साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है, एक घर में आप डकैती करके बाद में उसको कहे जी हम आपको लेने देने पर बैठ जाते हैं, माल सब लूट लिया पहले शरीफों ने और जरदारियों ने, अब वो कहते थे आगे मुज़ाकरात, फिर कौन मुज़ाकरात करता है? देखें एहसान साहब, बात यह है कि ये तो एक बात फिर हमें पहले तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर उनकी सियासी हैसियत नहीं है तो फिर आप उनको सियासत से आउट कर दें। अगर सियासी हैसियत है तो फिर सियासत के मैदान में आपको जब एक जमात का वोट बैंक का मालूम है और उनके मेंबरान की तादाद को मालूम है तो लाज़मी बात है कि मुज़ाकरात के लिए पहले मैंने जैसे पहले कहा कि दरवाजे बंद नहीं हो सकते। अच्छा, अब इसमें शामिल करते हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर है। जी ज़ेबा नाज साहबा, अभी जो अमजद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है मौलाना फजल रहमान की, और आपस में आपके दरमियान पिंगे बढ़ रही हैं और मुमकिन है कि जल्दी आप करीब हो जाएं, तो क्या आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए मौलाना साहब की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ। बात यह है कि देखिए मुज़ाकरात करने और बैठना और उसके ऊपर लाएअमल बनाना ये एक बात है। जब आप आवाम को मैसेज देते हो कि जी आपने हमारे साथ बैठना है और हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो मेंबर हैं, उनको कहते हैं जी हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम करने से मुज़ाकरात नहीं होते। ये डबल पॉलिसी चलते हैं, हमें डबल पॉलिसी चलनी नहीं आती। हमने जब इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने हैं तो हम किस मुंह से इनके साथ मुज़ाकरात की मौलाना आपकी तरफ से हुई है? नहीं मौलाना साहब की बात नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ जी, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। हुकूमत ने हमेशा डबल पॉलिसी और वो पॉलिसी बैक टू द पवेलियन वाली इस्तेमाल की जो हर बंदे को गवारा नहीं है। ये जब कहते थे तो जब इमरान खान साहब ने कहा कि आए हम मुज़ाकरात करते हैं तो ये पिछले डोर से भाग गए कि ये तो मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं और ये पहला काम यही करेगा कि हमारे मैंडेट जो है वो दे दे। मैंने मैडम आपसे सवाल ये किया है, इसलिए ये हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नहीं, मैं मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी बात चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी वो तय पाएंगे और मौलाना साहब हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनके साथ गौहर साहब ने भी और हमारे जितने भी है असद कैसर साहब ने भी कहा कि मौलाना साहब से बड़ी अच्छी हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें वेलकम किया है, हमने भी उनको वेलकम किया है और हम जल्दी पे होंगे। ये सारी अखबारी बातें हैं, ये बयानात हैं, लिख पढ़ के भी कोई अब लिख पढ़ के कब बात हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। ये मौलाना साहब ये बताएं, आप वो कह रहे हैं लिख पढ़ के भी जल्दी हो जाएगा, तो अवाम तो ये चाहती है जल्द ही पाकिस्तान में कोई इनकलाब आए, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, ये बिजली के बिलों और गैस के बिलों ने सबका जीना हराम कर रखा है। तो इस बारे में आपका क्या लाएअमल है? देखें, बुनियादी तौर पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा ये वाला बजट खुद हुकूमत ने तस्लीम किया, ये IMF से मिल के हमने बनाया। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। ये पाकिस्तान में ऑन दी रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि हमने IMF के साथ मिल के बनाया। देखें, IMF के साथ जब बिल आप बजट बनाएंगे तो उसमें फिर महंगाई का सैलाब भी आएगा ना। आज अवाम की हालत ये हो गई कि अवाम बिजली के बिलों के हवाले से, सुई गैस के बिल के हवाले से, हालांकि उधर बिजली मिल नहीं रही, सुई गैस आ नहीं रही, लेकिन इतने बिल आ रहे हैं कि लोगों के लिए अब जीना दोभर हो चुका है।
ان حالات میں اگر حکومت نے IMF کی باتیں ہی اگر ماننی ہے تو عوام کے ساتھ تو پھر زیادتی کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو اس کو عوام کو ٹیکسز سے آزاد کرنا ہوگا, عوام کے لیے ریلیف دینا ہوگا. آپ IMF کا مفاد کو تو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو عوام کے مفادات کو کیوں مد نظر نہیں رکھتے ہیں؟ اجی امجد خان صاحب, یہ 12 جولائی کو جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف دھرنا دیں گے اسلام آباد میں. کیا ان کے آپ ساتھ چلیں گے, یا ان کے ساتھ اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی شمولیت ہوگی اس میں؟ دیکھیں, جب ایک جماعت, میرے محترم احسان اللہ صاحب آپ اس چیز کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک جماعت اپنے پلیٹ فارم سے ایک اعلان کرتی ہے تو وہ جماعت ہی اس پروگرام کو آگے دے کے چلتی ہے. اگر ہمیں اس میں دعوت دیں گے تو ضرور ہماری جماعت اس پہ غور کرے گی. اور یہ ایجنڈا ہوتا ہے نا, بعض جگہوں پہ جب مولانا کے تفضات ہوتے ہیں وہ دور کر دی جائے تو وہ چھلانگ لگا کے پھر گلے بھی لگا لیتے ہیں. دیکھیں, میں یہی محض کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمیں دعوت دی تو ہم, کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے, ہم بھی اس عوامی مسئلے پر ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک بھر میں اس حوالے سے سیمینار کر رہے ہیں, کنونشن کریں گے اور عوامی اجتماعات بھی کریں گے جس میں عوام کے مسائل کو, قوم کے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھیں گے اور حکومت کو اس میں واضح کریں گے کہ وہ اس وقت میں ملکی مفاد کو سوچے, عوام کے مفاد کو سوچے, غریب کے مفاد کو سوچے, جس کے لیے ایک وقت کی ایک روٹی کھانی مشکل ہو چکی. زیوران صاحب, آپ یہ بتائیں گے جس طرح جماعت اسلامی پہلے آپ کی تعدی بھی رہی ہے, اب وہ یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, تو اب مسائل تو سب دنیا کے ایک ہیں, کیا آپ بھی ان کے ساتھ اس دھرنے میں شامل ہونے کی بات کریں گے اگر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو غریب عوام کی آواز ہیں. عمران خان صاحب نے غریب عوام کو اس طریقے سے نشانے پہ نہیں رکھا تھا. میں بات کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, دیں گے, ہم بھی دیں گے, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ وہ بھی غریب عوام کے لیے کھڑے ہیں, ہم بھی عوام کے لیے کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ دھرنا دیں گے. عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. عوام پس رہی ہے اور عوام جو جس حد پہ پہنچ چکی ہے, ہم اگر نہیں آواز اٹھائیں گے تو عوام کا ستیہ ناش ہو گیا. آپ کو یہ پتا ہے جب بھی آپ کے لوگ باہر نکلتے ہیں جی تو پولیس ان کی گرفتاری کرتی ہے, بالکل کرتی رہے جی. وہ تو پھر آپ کیسے شامل ہو؟ دفعہ 144 صرف PTI کے لیے لگتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لگتی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے. یہ دمادم مسکل اندر ہونا ہے اور ایک دن ہو کے ہی رہے گا. عوام نے نکلنا ہے, عوام کو یہ مجبور کر رہے ہیں. میرے اس پروگرام میں آج جناب رانا اکرام نعمانی پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما تھے, محترمہ زیبا ناز صاحبہ جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر تحریک انصاف لاہور تھی, اور مولانا امجد خان صاحب جو کہ جمعیت علماء پاکستان اسلام کے سیکٹری اطلاعات تھے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی, میرے سوالات اور ان کے جوابات فیصلہ کرنا آپ نے.